بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ رمضان اور 3 آمین مطلب 3 مقبول ترین بد دعائیں جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ حدیث شریف ہے عن مالک بن الحویرث قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فلما رقي عتبة قال آمين ثم رقي عتبة أخرى فقال آمين ثم رقي عتبة ثالثة فقال آمين ثم قال أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قلت آمين قال ومن أدرك والدي أو أحدهما فدخل النار فأبعدهم الله قلت آمين فقال ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے، برباد کر دے۔ میں نے کہا آمین، اے اللہ قبول فرما۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پالے پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر فرمایا جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے، آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی مبارک لیا جائے، پھر بھی وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے، تباہ کر دے۔ آپ کہیے آمین۔ میں نے کہا آمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مہینہ سال کے تمام مہینوں میں سب سے افضل اور رحمت الہی کے نزول کا بہترین موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے افضل و مبارک کتاب کو سب سے افضل نبی پر نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ اس مبارک ماہ کی آمد پر جنت کے دروازے اہل ایمان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں اور سرکش شیاطین کو، جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ رمضان المبارک کے استقبال اور اہل رمضان پر خصوصی رحمتوں کے غرض سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے رمضان ہر شب ایک ندا دینے والا ندا دیتا ہے کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اے خیر کو طلب کرنے والے آگے بڑھ، اس لیے کہ مغفرت الہی کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ اور اے برائی کرنے والے رک جا، اس خیر و برکت کے مہینے میں برائیاں کرنا اور اپنی پرانی روش اور پرانی عادت پر جمے رہنا ایک مومن کی شایان شان نہیں۔ اب واضح ہے کہ جو شخص اس مبارک ماہ کی برکتوں سے محروم رہ جائے، رحمت الہی کی بارش میں نہ نہائے اور مغفرت الہی کے سایہ میں نہ آئے، اس سے زیادہ محروم انسان اور کون ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ایک بار اس مبارک ماہ کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا روزہ تم لوگوں پر فرض کیا گیا ہے۔ اس مبارک ماہ میں آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات کی خیر اور برکت سے محروم رہا وہ بڑا ہی بد نصیب ہے۔ اس زیر بحث حدیث میں من جملہ دیگر امور کے ساتھ رمضان المبارک کی خیر اور برکات سے محرومی کو بہت بڑی بد نصیبی قرار دیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس شخص سے بڑا بد نصیب انسان اور کون ہوگا جس پر سب سے افضل فرشتہ جبرائیل امین علیہ السلام بد دعا کرے اور سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آیا تھا اس پر آمین کہے۔ ایسی دعا کی قبولیت میں کیا شک اور شبہ رہ جاتا ہے۔
لہٰذا ہر مومن کو چاہیے کہ اس ماہ کی آمد پر وہ اپنا محاسبہ کرے، اپنی گزشتہ کوتاہیوں سے توبہ کرے، عمل خیر کے لیے کوشاں رہے، اس مبارک ماہ کی مبارک گھڑیوں کو نیک عمل میں صرف کرے، اور خصوصی طور پر وہ اعمال جو اس مبارک ماہ میں محرومی اور حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعاؤں کا سبب بنے، ان سے پرہیز کرے۔ رمضان المبارک کے روزے اخلاص اور احتساب نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رکھے، اس کا خصوصی اہتمام کرے، کیونکہ رمضان المبارک کا روزہ دین کا ایک اہم رکن ہے۔ اسے واجب اور ضروری نہ سمجھنا، اس میں لاپرواہی برتنا اور یہ سمجھنا کہ رمضان کا روزہ اس قدر ضروری امر نہیں کہ اس سے بندے کے ایمان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے، اور پھر غیر ضروری ہیلوں سے روزہ چھوڑ دینا دین اسلام سے خروج کا سبب بن سکتا ہے، دین اسلام سے آپ کو خارج کر سکتا ہے۔ اس مبارک ماہ کا روزہ چھوڑنے والے کو دھیان میں رہنا چاہیے کہ ایسا فعل جس پر قیامت سے قبل عالم برزخ میں بھی سخت سزاؤں کا سامنا ہے۔ چنانچہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کرایا گیا، دکھایا گیا کہ کچھ لوگوں کو الٹے لٹکا دیا گیا ہے اور کسی تیز دھار آلے سے ان کی جبڑوں کو مسلسل پھاڑا جا رہا ہے، جس کے اثر سے ان کی جبڑوں سے خون و پیپ بہہ رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ موجود فرشتوں سے اس کا سبب پوچھا تو آپ کو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کا وقت ہونے سے قبل اپنا روزہ افطار کر دیتے تھے، یعنی یہ شخص دن بھر روزہ تو رکھتا تھا، البتہ افطار میں احتیاط سے کام نہ لیتا تھا، بلکہ غروب آفتاب سے چند منٹ پہلے ہی روزہ افطار کر دیا کرتا تھا۔ اسی طرح بہت سے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، البتہ روزہ کے حقوق اور آداب کو ملحوظ نہیں رکھتے۔ روزے کی حالت میں نہ اپنی زبان کی حفاظت کی، نہ اپنی کان آنکھ کی حفاظت کی، اور نہ ہی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو روکا، یہ لوگ بھی روزہ رکھنے کے باوجود رمضان کی برکتوں سے محروم ہے۔ رمضان المبارک کے جو فوائد ہیں، رمضان مبارک کا روزہ نہ رکھنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ بھیجنا صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت الہی سے محرومی کے سبب ہے۔ دوسری بات، رمضان مبارک کا روزہ دین کا اہم رکن اور اس میں کوتاہی عالم برزخ میں عذاب کا سبب ہے۔ اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بندوں کے نیک اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور دعائیں دیتے ہیں، اور برے اعمال پر ناراض اور بد دعا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور رمضان ابھی یہ دوسرے عاشرے میں داخل ہو چکا ہے، کچھ ہی دن باقی ہے، یہ بھی گزر جائیں گے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آئیں۔ اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے کہ میرے بندے میرے قریب کیسے آئیں، اور ہم ہیں کہ ہم ان بہانوں کہ اللہ کی رحمت کے جو بہانے ہمارے پاس آتے ہیں ان کے لیے بھی ہم ہیلے وغیرہ ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے ہم اپنے دوسرے کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔